السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز آر اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج کے پروگرام میں ہم 3 اہم موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کس نہج پہ پہنچے ہیں؟ کیا واقعی غیر معینہ مدت تک سیز فائر کر دیا گیا ہے؟ کیا اس میں ایکسٹینشن متوقع ہے؟ اور جو ٹی ٹی پی کے مطالبات ہیں اس میں سے کچھ مطالبے ایسے ہیں جو پاکستانی گورنمنٹ کے لیے چیلنجز ہو سکتے ہیں، کیا اس میں سے قانونی چارہ جوئی کی جائے گی؟ کچھ چینجز ایسے لائے جائیں گی؟ کیا ترامیم متوقع ہیں؟ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور آج ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری دی نیوز میں چھپی ہے۔ شکیل انجم صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ہو اسیسینیٹڈ بے نظیر بھٹو کتاب بھی لکھی۔ انہوں نے یہ رپورٹ کیا گیا کہ بنی گالہ کے ارد گرد کچھ ایسی فورسز ہیں جو کہ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ سیولین کپڑوں میں موجود ہیں، لیکن رپورٹڈلی ان کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے کہ وہ دوسرے صوبوں کے پی کے، گلگت بلتستان اور دوسری جگہوں سے فورسز تعینات کی گئی ہیں عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے پروبیبلی، اور وہ اس لیے وہاں پہ موجود ہیں تاکہ اگر ریڈ کیا جاتا ہے بنی گالہ میں عمران خان کے گھر کو تو ان کو بچایا جا سکے۔ لیکن اس حوالے سے جو سب سے بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر یہ فورسز تعینات کی گئی ہیں تو یہ کس کی اجازت سے کی گئی ہیں؟ کیا اسلام آباد پولیس کو اس کے حوالے سے آگاہی تھی؟ کیا انٹیریئر منسٹری کو پتہ تھا؟ شکیل انجم اپنی سٹوری میں یہ لکھتے ہیں کہ نہ انٹیریئر منسٹری کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہے اور نہ ہی اسلام آباد پولیس کو اس حوالے سے کچھ آگاہی تھی، بلکہ انہوں نے اس کی ہیڈ لائن ہی لکھی ہے کہ ایلین لا انفورسرز ان اسلام آباد بارڈر کیپٹل پولیس، تو کیپٹل پولیس کو بارڈر کری ہے بیسکلی ان کی موجودگی۔ اور آج کے حوالے سے ایک اور موضوع پہ بھی بات کریں گے کہ اس وقت بائی پولز کا اعلان کیا جا چکا ہے 20 سیٹس پہ پنجاب کی پروونشل اسمبلی میں، اور اس وقت نون لیگ کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس میں ٹکٹ زیادہ بانٹیں گے۔ اپنے سابق ٹکٹ ہولڈرز کو ہی ٹکٹ دیں گے جو جیتے یا ہارے ہیں، بلکہ ان پی ٹی آئی کے منرف ارکان کو جو جب پی ٹی آئی سے ناراض ہو کے پی ایم ایل این کی طرف آئے تو ان سے وعدے کیا گیا کہ آپ کو ٹکٹس ضرور دیں گے۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے وہ کون سے مطالبات ہیں جو وہ بار بار سامنے لے کے آتے ہیں۔ ٹی ٹی پی سوات کے ترجمان مسلم خان سمیت 2 اہم عسکریت پسند کمانڈروں قیدیوں کی رہائی اور صدارتی معافی، جاں بحق اور زخمیوں کے لیے معاوضہ، مالاکنڈ میں شرعی ضابطے کا نفاذ، سرحدوں سے فوج کا انخلاء، فاٹا کا کے پی میں انضمام۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور جون کے دوسرے ہفتے میں متوقع ہے۔ اس حوالے سے مفصل بات چیت کریں گے احسان اللہ ٹیپو مسعود صاحب سے۔ بہت شکریہ ٹیپو پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت مجھے جوائن کیا احسان اللہ ٹیپو مسعود صاحب نے جو نیو یارک ٹائمز کے صحافی ہیں اسلام آباد میں اور افغان امور کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ٹیپو مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہلے خبریں آ رہی تھی غیر معینہ مدت کے لیے سیز فائر کر دیا، پھر آپ نے بھی یہ رپورٹ کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، 1-2 دن لگیں گے، تو اصل خبر کیا اب تک؟ سینئر ذرائع ہیں ٹی ٹی پی کے، ان سے جب بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس حوالے سے باضابطہ جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ ہم ایشو کریں گے، یعنی آج بھی ایکسپیکٹڈ ہے یا کل، اور اس میں یہ چیز کلیئرلی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو غیر معینہ کا ورڈ استعمال ہوا ہے تو یہ یعنی فیک ہے۔ اچھا، فیک ہے۔ تو میں آپ سے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل کی رپورٹ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس میں ڈان کے ایڈیٹوریل نے بھی کوٹ کیا ہے کہ جو چانسز ہیں دونوں فریقین کے درمیان وہ بہت بلیک ہیں کہ کوئی بہتر رزلٹ سامنے ہے۔ نہیں، معاملات جو ہیں خاص کر جو بات چیت کے حوالے سے چیزیں گراؤنڈ پہ ہو رہی ہیں، کابل میں ہو رہی ہیں، تو وہ کافی حد تک میچور ہو گئی ہیں وہاں پہ، اور یعنی اب اس میچورٹی لیول پہ چیزیں آ گئی ہیں کہ میں خود بھی یہ کافی حد تک ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ سیز فائر میں ایکسٹینشن ہوگی، اور دونوں طرف سے یعنی ذرائع سے جو بات ہوئی ہے میری، تو دونوں اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں کہ سیز فائر جو ہے ایک انڈکلیئرڈ قسم کا سیز فائر آلریڈی ہو چکا ہے۔ اب فارمل جو اناؤنسمنٹ ہے وہ آنی ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے، یا ہو سکتا ہے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی موقف آئے سیز فائر کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ٹیپو، یہ بھی بتائیے گا کہ جو افغانستان کے وزیر اعظم اور جو ان کے وزیر داخلہ ایک کردار ادا کر رہے ہیں ثالثی کا، وہ کتنا ریلائبل ہے؟ ہاں، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یعنی پاکستان پہلے بھی تقریباً درجن پر معاہدے کر چکا ہے پاکستانی طالبان کے ساتھ، اور اس میں پاکستانی حکومت کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے افغان طالبان کو کنوینس کر کے کہ وہ ٹی ٹی پی کو پاکستان میں حملوں سے روکے، یا جو ٹی ٹی پی نے معاہدے کیے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ وہ ان کو پہ عمل کریں۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ افغان طالبان اوپنلی اور بڑے سینئر لیول پہ میڈییٹ کر رہے ہیں اس پورے پروسیس کو، اور خاص کر جو سراج الدین حقانی ہیں
इंटीरियर मिनिस्टर है तालिबान गवर्नमेंट का, उनका बहुत सबसे ज्यादा जो अफगान तालिबान में टीटीपी पे इसका इन्फ्लुएंस भी है। ये यहाँ पे भी जो हमारे सिक्योरिटी हुकाम है इस चीज को वो कह रहे हैं कि इस दफा यानी जो मामलात होंगे तो वो बेहतर होंगे, इनके बेहतर नताइज निकलेंगे माजी के बरक्स। तो ये है, उनसे एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है। और ये भी मेरी इतलात है कि कई टीटीपी के ऐसे मुतालबे थे जिस पे फिर सिराजुद्दीन हक्कानी ने खुद इंटरवीन करके टीटीपी से कहा कि आप इन चीजों को यानी निकाल दें ये पीस टॉक से, और उनके कहने पे टीटीपी ने वो चीजें निकाल भी दी थी। तो है उनकी कोशिश अब है कि किस तरीके से ये मुआहिदा हो जाए पाकिस्तानी गवर्नमेंट और टीटीपी के माबैन। ठीक है टीपू, ये भी बताएगा कि क्या उन मुतालबात में इसको भी इस मुतालबे को भी वापस लेने की बात की कि जो फाटा का केपीके में इंजमाम था, इस हवाले से भी क्या मुतालबात वापस लिए जा सकते हैं? ये दो ऐसे इश्यूज हैं जिस पे अभी भी यानी डेडलॉक आप कह लें कि वो सिचुएशन बन गई है। एक है फाटा मर्जर का, टीटीपी के जराये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए रेड लाइन है, हम इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और पाकिस्तानी हुकाम भी ये कह रहे हैं कि हम ये फाटा मर्जर के रिवर्सल पे कोई कंप्रोमाइज हमारी तरफ से नहीं होगा। और दूसरा जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से ये डिमांड है कि टीटीपी एज यानी तंजीमी तौर पे तहलील होगी, डिसॉल्व होगी, और उस पे टीटीपी के लोग जो हैं वो थोड़ा सा उनकी तरफ से यानी थोड़ा नहीं काफी हद तक रिएक्शन आ रहा है कि वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये दो जो इश्यूज हैं, और इन दोनों इश्यूज के लिए एक और सब कमेटी बनाई गई है जिसको मसालती कमेटी का नाम दिया गया है, जिसमें यानी तीनों जो फरीकैन हैं, अफगान तालिबान की तरफ से भी 3 लोग हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के भी 3 लोग हैं, और टीटीपी के भी 3 लोग हैं, और इस कमेटी को लीड कर रहा है सिराजुद्दीन हक्कानी खुद, ताकि इन दो पॉइंट्स पे किसी तरीके से यानी कंप्रोमाइज हो और कोई मिडिल ग्राउंड। और क्या इसमें भी कुछ मिडिल ग्राउंड की तवक्को है? जैसे ये इन्फोर्समेंट ऑफ शरिया की बात करते हैं उसी तर्ज पे जैसे 2009 में किया गया था, लेकिन उससे कोई खास नतीजा नहीं निकला था। हाँ, ये 2009 में निज़ाम अदल रेगुलेशन जो सवात मालकन डिवीजन में यानी जब सूफी मोहम्मद के साथ उस वक्त की जो प्रोविंशियल एनपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक मुआहिदा किया था, और फिर प्रेसिडेंट थे उस वक्त आसिफ अली जरदारी, उसने वो अप्रूवल भी दी थी। तो उसी तरह का वो मुआहिदा वो चाह रहे हैं कि दोबारा से निज़ाम अदल का वहाँ पे हो, राइज हो। और मेरे ख्याल में निज़ाम अदल ऑलरेडी पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी है, कोई प्रोविजन भी है। तो पर्सनली अगर मेरी ओपिनियन आप यानी व्यू या तजिया, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं होगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए कि उसको तस्लीम ना किया जाए, अगर मामलात बेहतर हो सकते हैं उस पर। ठीक है टीपू, इस पे आपकी क्या राय है कि टीटीपी की जानिब से ऐसी दस्तावेजात लाई गई हैं, क्या है दुरुस्त है कि उन्होंने कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स वो सामने लाए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म के कबायली अवाम के साथ एक आज़ाद पाकिस्तान में इनकी खुद मुख्तारी की ज़मानत के वादे पर मुश्तमिल थी? हाउ वुड यू कमेंट ऑन दैट? ये इस तरह के डॉक्यूमेंट जो हैं ये यानी फॉर्मली कंफर्म नहीं हो रहे, और इस तरह की चीजें काफी आ रही हैं सोशल मीडिया पे भी। लेकिन एक सोच है वहाँ पे कि क्योंकि कायद आज़म ने भी कबायली अवाम के साथ ये कमिटमेंट की थी कि फाटा का जो स्टेटस है या ट्राइबल एरिया का वो दूर रहेगा, तो वो चाहते हैं कि उसका यानी फाटा मर्जर का रिवर्सल हो। तो ये उनका एक है। और दूसरी इसमें जो सबसे एक चीज है जो मुझे खुद भी कॉम्प्लिकेटेड, और जो कि वो जो कबायली जिरगा जो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, उसमें मेजॉरिटी है, यानी अगर मैं कहूँ कि 90% वो मशरान है जो मर्जर के खिलाफ हैं। यानी ये लोग, उन्होंने पहले भी जब मर्जर हो रही थी उस वक्त भी इस चीज को अपोज किया था उन्होंने। अभी भी ऑलरेडी इन लोगों में से यानी कई ऐसे मलिकान हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक पिटीशन दायर की हुई है ये सुप्रीम कोर्ट में मर्जर के खिलाफ। तो वो मलिकान है। अभी मेरी कुछ इतलात ये भी हैं कि हो सकता है जो अगला जिरगा जा रहा है काबुल, तो हो सकता है उसमें जो प्रो मर्जर मलिकान हैं, कबायली एल्डर्स हैं, उनको भी लेके जाएं ताकि वहां पे वो टीटीपी के साथ इन मामलात को डिस्कस करें कि मर्जर के मामले से आप लोग पीछे हटें। ठीक है, तो आप कैन यू सेंस इट कि जो भी होगा वो पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत के मुताबिक होगा? नहीं, मेरी अपनी यानी ये जो है सोच वो ये कि ये मुआहिदा करने के लिए आपको आइन में हो सकता है कुछ चेंजेस करने पड़े, कुछ इस तरह के इकदाम उठाने पड़े
کہ اور کیونکہ ابھی ایک مثال سامنے آئی ہے کہ مسلم خان اور محمود خان دونوں کو 2016 میں ملٹری کورٹ سے سزائے موت سنائی گئی تھی، لیکن اب دونوں کو رہا کیا جا رہا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں یعنی ہوں گی، اور یہ ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات ہوں گے. اور آلریڈی ٹی ڈی پی کی طرف سے بھی ایک موقف سامنے آ رہا ہے کہ ہم آئین پاکستان کے وہ شک یعنی ہمیں قبول ہیں جو کہ شریعت کے مطابق ہیں، اور جو شریعت کے مطابق نہیں تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. تو میرے خیال میں کوئی درمیانی رستہ نکالنا پڑے گا. اب وہ کوئی امینڈمنٹس ہوتی ہیں یا پارلیمنٹ سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ٹیپو یہ بھی تھوڑا سمجھائیں کہ آپ نے کہا کہ ٹی ٹی پی کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے، یہ کیسا پروسیس ہوگا؟ اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا، اور یہ آسان ہے یا مشکل؟ یہ سب سے مشکل چیز ہے، یعنی ٹی ٹی پی کا اس پہ راضی ہونا یہ ایک مشکل عمل ہوگا. اور اس حوالے سے یعنی جو ایک اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کے جو سینئر کمانڈرز ہیں یا ان کے فوڈ سولجرز ہیں، ان کی اگر واپسی ہوتی ہے پاکستانی قبائلی علاقے میں یا باقی جس ریجن سے ان کا تعلق ہے، تو وہاں پہ وہ تنظیمی طور پہ آپریٹ نہیں کر سکیں گے. اور ٹی ڈی پی کی طرف ایک اور بھی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں گے، اور پاکستانی گورنمنٹ کی طرف یعنی اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ ان کو آفر کر رہی ہے کہ اسلحہ ہوگا لیکن وہ لائسنس اسلحہ ہوگا، بغیر لائسنس کے اس کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ڈسارم ہونے کی فی الحال حامی نہیں بھری ہے. بہت شکریہ احسان اللہ ٹیپو مسعود صاحب، ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ افغان امور کے حوالے سے. پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین، اس وقت مجھے جوائن کیا ہے شکیل انجم صاحب نے، سینئر جرنلسٹ ہیں دی نیوز، اور انہوں نے بہت کمال کی کتاب بھی لکھی، اٹ از ورتھ ریڈنگ، ہو اسیسینیٹڈ بے نظیر بھٹو. بہت شکریہ شکیل انجم صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سر، آپ کی آج ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری آئی ہے جس کی ہیڈ لائن ہے ایلین لا انفورسرز ان اسلام آباد بارڈر کیپٹل پولیس، اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ کیپٹل کی آئی جی پی نے خط لکھا ہے انٹیریئر منسٹری کو اور ان سے ایڈوائس لی ہے کہ اب یہ جو فورس تعینات کی گئی ہے بنی گالہ کے ارد گرد جن کا تعلق مختلف صوبوں سے ہے، ان کا کیا کیا جائے. تو یہ فورس کیوں کھڑی ہوئی ہے وہاں پہ؟ شاید پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں، یہ جو عمران خان کی حکومت ہے، اس نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا ہے پہلی بار پاکستان میں، کہ کوئی بھی کہیں بھی جا سکتا ہے بغیر کوئی اجازت کے. نہ ان کے نزدیک کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا احترام ہے، نہ عدالتوں کا احترام ہے، نہ کسی اور چیز کا ہے. یہ فورس پوری ساتھ لائے تھے جب اس سے پہلے بھی، بلکہ اس سے بھی کافی پہلے جب بنی گالہ سے نکلنا تھا، انہوں نے کیمپ لگا دیا بہت بڑا 4000 لوگوں پر مشتمل، کہ اس کی کیا تک بنی ہے کہ جی نہیں، وہ لوگ جب شامل ہوں گے اس میں، مظاہرے میں آئیں گے، تحریک میں آئیں گے، جب مظاہرہ ہوگا تو اس میں یہ لوگ یہیں سے چلیں گے. اس میں ہی ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے انہوں نے ایف سی منگوائی تھی، بڑی ہیوی کنٹینجنٹ تھی، اور ان کو یہاں رکھا. پہلے تو لوگ یہی سمجھے، یا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہی سمجھی کہ یہ ہم نے ریکوزٹ کی ہوئی ہیں. تو اس کے بعد یہ کافی دیر تک رہتے رہے، لیکن اس میں رول ایجنسیوں نے ان کے رول کو مشکوک قرار دیا کہ جی وہ لوگ جو اپنے ایف سی کے ریکوزٹ کیے ہوئے ہیں کے پی سے، وہ کوئی ایسا نہیں رول پلے کر رہے جس سے کوئی امن امان کی صورتحال پیدا ہو، بلکہ یہ اس کے الٹ چل رہے ہیں. چلے وہ بھی ختم ہو گیا سارا معاملہ. اس کے بعد پھر یہ ابھی تک یہ موجود ہے، جبکہ عمران خان صاحب پشاور میں ہیں. تو وہ یہ کیا لے رہے ہیں؟ انہوں نے ایجنسیوں کے کہنے پہ ایجنسیوں نے انہیں کہا کہ جی اس کا پتہ تو کریں کون ہے. تو آئی جی اسلام آباد نے سیکرٹری انٹیریئر کو لیٹر لکھا ہوا ہے کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، کیا ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے میں ڈپلائے ہو سکتے ہیں. یہ ویسے تو سندھ ہاؤس میں بھی سندھ کے جو ہے پولیس والے موجود ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ 4 دیواری کے اندر ہے، اوپن نہیں ہے. تو یہ جو 4 دیواری کے اندر ہے ان کو بھی نوٹس ہوا ہے کہ جی ان کا بھی نوٹس ہوا ہے کہ جی وہ کیوں رہ رہے ہیں، جب پاکستان اسلام آباد کی پولیس موجود ہے اور ان کو بتائے بغیر
بتانا اصل قانون ہے بتا دینا، اطلاع دے دینا کہ جی ہماری اتنی فورس یہاں ہے، یہ ہمارے اس مقصد کے لیے. تو بغیر بتائے کہاں تک چل سکتا ہے؟ کوئی تو ہے نا پوچھنے والا. لیکن یہ ہے کہ یہ اب نوٹس ابھی نہیں مجھے معلوم کہ اس کا جواب کیا ہوا ہے. ابھی پرسوں ہی لیٹر لکھا ہے انہوں نے. شکیل انجم صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیا میں کچھ دن پہلے رپورٹ آئی تھی کہ 2-3 ہزار لوگوں کے لیے ٹینٹ لگائے گئے ہیں، پانی کا انتظام کیا گیا ہے، ہوا کا انتظام کیا گیا ہے سخت گرمی کے موسم میں، تو وہ بیسیکلی عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے اس میں سے بہت سارے دوسرے صوبوں کے فورسز کے لوگ تھے اور وہ پی ٹی آئی کے کارکنان ان میں سے کم تھے. اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جی یہ لوگ آئے ہیں. آپ نے لکھا ہے کہ جے بی سے تھے، آزاد جموں کشمیر سے تھے، انہی کے علاقے میں آتا ہے نا جی، انہی کی حکومت ہے وہاں پہ. ایف سی ایگزیکٹلی. لیکن وہ اٹھا کے اس کو بنی گالا میں لے آیا نا. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ ایگزیکٹلی وچ از ویری انکلیئر کہ وہ لافل ہے بھی یا نہیں ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. لافل تو آپ دیکھیں ایک کسی ٹرانزٹ بیل پہ لوگ جاتے ہیں، اگر کوئی کسی کو یہاں سے پکڑ کے لے کے جائیں متعلقہ تھانے کے لوگ ساتھ ہوتے ہیں. محسن بیگ والے کیس میں کیا تھا؟ یہی تھا نا کہ وہ وہاں سے آئے اور انہوں نے پولیس کو اطلاع دی، پولیس ان کے ساتھ کیونکہ حکومت ایک ہی تھی، مقصد یہ پکڑنا اور تمسخر اڑانا تھا جرنلسٹ کا. انہوں نے اس کو اطلاع دی، پولیس ساتھ آئی تو ساری ایکٹیویٹی ہوئی. لیکن وہ اس حد تک لیگل تھی کہ جی انہوں نے پولیس متعلقہ تھانے کو اطلاع دے دی تھی کہ جی ہم آ رہے ہیں. اسے کوئی خاص لفظ ہے اس کے لیے جو روانگی لینا یا مطلب ان کی اجازت لینا یا ان کی ہیلپ طلب کرنا، تو اس میں وہ ہو گیا تھا. لیکن یہ تو آئے ہیں اور موجود ہیں اور کسی اتھارٹی کے بغیر، کسی اجازت کے بغیر، وہی جو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے وہی چلا آ رہا ہے. شکیل انجم صاحب آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس وقت لانگ مارچ ہو رہی تھی تو اس میں بھی ان فورسز نے پی ٹی آئی کے کارکنان کو فیسیلیٹیٹ کیا. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا، پہلی ابتدائی میں نے یہاں سے کی تھی کہ انہوں نے کوئی ایسا مسٹیریس رول پلے کیا جس میں یہ واضح ہو رہا تھا کہ جی یہ جو ہے یہ ہے. دیکھیں نا دو فورسز کو لڑانے کا یہ ہے نا ایک خطرناک. جی بالکل. وہ یہ چیزیں لیکن ایٹ دیٹ پرٹیکولر مومنٹ اسلام آباد پولیس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، انہیں بعد میں نہیں پتا تھا. نہیں پتا تھا. جی ٹھیک ہے. شکیل انجم صاحب آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ انڈیزائربل لوکیشنز پہ، وہ انڈیزائربل کو تھوڑا اس کی تشریح کیجئے. یہ انڈیزائربل کی یہ ایک پوزیشن ہے نا، ان کی کیا ضرورت ہے بنی گالا کی حفاظت کرنا؟ اور پولیس نہیں ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے. کون سی ملک کی فورس ہو سکتی ہے جو اپنے لیڈر کو، جو سابق وزیر اعظم بھی ہوا، اس کے گھر کو یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے؟ اس کا مطلب عدم اعتماد ہونے سارے نظام پر. اس لیے وہ اپنی فورس لے کے پھر رہے ہیں، اپنی فورس سے مراد کے پی کی فورس لے کے پھر رہے ہیں. یہ چیزیں الارمنگ ہوتی ہیں جو بعد میں آگے جا کے خطرناک ثابت ہوتی ہیں. ایک آدمی کرے گا کل دوسرا بھی کرے گا. لیکن شکیل انجم صاحب یہ کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے تو کوسچنیبل موو کی گئی ہے، لیکن اسلام آباد پولیس کی بھی تو نااہلی ہے، یہاں کے سیکیورٹی اداروں کی بھی تو نااہلی ہے کہ اتنے امپورٹنٹ ڈے پہ آپ کو نہیں پتا چلا کہ اتنی بڑی آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی کام ہوتا ہے. دیکھیں انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان سے پوچھا ہوگا کہ جی آپ یہ بتائیں، میں تو اپنی ازمپشن پہ بات کر رہا ہوں نا، کہ ان سے پوچھا ہوگا کہ یہ کتنے عرصے کے لیے رکے ہوئے. انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں. وہاں سے بات چلی ہے نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں. ریکوزٹ کرانے والے جو ریکوزٹ کیا تھا وہ واپس چلے گئے. تو جب یہ واپس نہیں گئے تو تب سوال اٹھا کہ جی یہ کیوں نہیں واپس گئے؟ اگر ریکوزٹ کے لیے بلائے تھے وہ چلے گئے واپس، یہ کیوں نہیں گئے ابھی تک؟ تو پھر یہ آرمڈ بھی، اگر یہ فورسز ہیں تو آرمڈ بھی ہوتی ہوں گی. جی بالکل 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 آرمڈ سے. تو دس از کوائٹ اسکیری. اگر عمران خان تب لانگ مارچ کی کال واپس نہ لیتے اور یہ سب اس طرح ہی چلتا رہتا، اور جو آپ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس لیٹر میں ان فورسز کا ذکر کیا گیا، آپس میں کوئی لڑائی ہو سکتی تھی، اپنی ہی مختلف فورسز کو لڑانے کے لیے آپ نے مختلف فرنٹس پہ کھڑا کیا ہوا ہے، تو کیا اسی کی بنیاد پہ جو محمود خان صاحب نے کہا کہ اب ہم کے پی کے کی فورس بھی استعمال کریں گے، حالانکہ تو پہلے ہی کر چکے؟ ہاں جی، وہ تو پہلے لے کے آئے ساتھ. وہ فورس الگ ہے جو وہ لے کے آئے، وہ واپس چلے گئے. یہ پہلے سے ڈپلوائے ہے یہاں پہ. ٹھیک. وہ فورس لے کے آئے، انہوں نے بھی اثر نہیں چھوڑی کہ ایک صوبے کا دوسرے صوبے پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں یا فیڈرل کیپٹل میں آ رہے ہیں تو اپنی فورس لے کے آ رہے ہیں. تو یہ انہوں نے بھی ایک کچھ کیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شکیل انجم صاحب، سینئر صحافی، اس حوالے سے ہمیں آگاہ کرے تھے. بہت امپورٹنٹ سٹوری انہوں نے کی ہے، اور میڈیا کے اندر اس وقت بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ رپورٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا امپریشن یہی تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں جو جوش میں منی گالا کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کی
پی ٹی آئی کی جو سیاسی جماعت ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریے کہ وہ یہاں پہ گرمی کے موسم میں آرام سے رہ سکیں، لیکن جو قصہ ہے وہ اس وقت اس کے بالکل برعکس تھا. اور یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. اس وقت مجھے ماجد نظامی صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر صحافی ہیں اور جنگ کے لیے بہت امیزنگ ریسرچ آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں اور بہت امیزنگ اوپینین بھی ہے ان کی. ماجد نظامی صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. مجھے بتائیں یہ پی ایم ایل این کے رینکس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ کنفیوزڈ ہیں کہ سابق جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو دیے جائیں ٹکٹس بائی پولز میں، یا جو پی ٹی آئی کے منرف اراکین ہیں، کیسے بیلنس کریں گے یہ؟ جی بہت شکریہ. اس میں میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ پھر پی ایم ایل این کو تھوڑی سی کنفیوژن کا اور مشکل کا سامنا ہے. وہ اس طرح سے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں تحریک انصاف سے مسلم لیگ نون میں لاتے وقت یا ووٹ دیتے وقت اس چیز کی یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ آپ کو اگر ڈی سیٹ کیا گیا یا اگلے الیکشن میں جب آپ کے پاس تحریک انصاف کی حمایت نہیں ہوگی تب آپ کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا جائے گا. اسی حمایت اور یقین دہانی کی بنیاد پہ یہ ووٹ ڈالے گئے. اب چونکہ یہ 20 ضمنی انتخاب سامنے آ چکے ہیں، اب ان حلقوں میں بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. کئی ایسے حلقے ہیں کہ جہاں پہ سابق وزراء بھی ہیں، اور کئی ایسے حلقے ہیں کہ جہاں پہ مسلم لیگ نون کے امیدوار نہیں تھے، جس طرح بہاول نگر میں نہیں تھے، جنگ میں نہیں تھے. تو وہ حلقے تو خاصے ایزی ہیں مسلم لیگ نون کے لیے، ان کو یہ فیصلہ کرنے میں مشکل نہیں ہوگی کہ ان حلقوں میں کسے ٹکٹ دینا چاہیے. وہاں پہ تو وہ پی ٹی آئی سے آنے والے لوگ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. لیکن مسئلہ وہاں پہ ہے، مثال کے طور پہ پنڈی کے اندر جہاں سے راجہ صغیر کا جو حلقہ ہے اس کے اندر راجہ ظفر الحق کے بیٹے کو انہوں نے ہرایا تھا. تو یہ ایک بڑا نام ہے کہ جن کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا یا سوچنا پڑے گا کہ ان کو کیسے کوئی تسلی دی جائے. ٹھیک ہے ماجد، جیسے کچھ مثالیں ہیں میرے پاس، یہ بتائیے گا کہ جیسے لاہور کے اندر اگر ہم بات کریں تو یہ اسد کھوکر کی کیا پوزیشن ہوگی پی پی 170 کو لے کے، یا چودھری امین کو یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں جو ان چودھری کے بھائی ہیں، میاں عمران کو اگنور کر کے؟ لاہور کے اندر کی سچویشن بتائیے. لاہور میں سب سے زیادہ 4 سیٹوں کے اوپر بائی الیکشن ہے، اور یہاں پہ صورتحال اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے لاہور میں پراپر اپوزیشن کی اور مسلم لیگ نون کے خلاف تقاریر کی، انتخابی ماحول بنایا جس کی بنیاد پہ انہیں کامیابی ملی. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ چونکہ اب ان کی سائڈ چینج ہو گئی ہے اور یہ دوسری طرف آ چکے ہیں، لاہور میں 2-3 جو حلقے ہیں وہاں پہ اسد کھوکر کے حلقے میں بھی چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ بائی الیکشن میں جیت کے آئے تھے، اور وہاں پہ مسلم لیگ نون کا امیدوار اتنا مضبوط نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جو علیم خان کا حلقہ ہے جس میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ نہیں لڑیں گے بلکہ جو ان کے دوست ہیں شعیب صدیقی اور قریبی سیاسی ساتھی ہیں ان کو وہ ٹکٹ دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ سردار ایاز صادق کے ایک بڑے قریبی ساتھی تھے احسن شرافت جو ہار گئے تھے، ان کا ایشو چل رہا ہے. لیکن امید ہے کہ یہاں پہ بھی چونکہ وعدے کیے ہوئے ہیں تو انہیں بیلنس کرنا پڑے گا. اسی طرح اون چودھری کے بھائی کی ٹکٹ کا مسئلہ ہے، وہاں پہ بھی میاں عمران جاوید کا اس طرح سے سیاسی قد نہیں ہے، کیونکہ یہ قابل غور بات ہے کہ لاہور میں 2018 میں 5 ایم پی اے کے نئے حلقے بنے تھے جس کی وجہ سے کافی نئے لوگ سامنے آئے تھے. تو اس لیے چونکہ ان 4 حلقوں میں مسلم لیگ نون کی طرف سے ہارنے والے کو بڑے نام نہیں تھے، تو اس لیے لگ ایسے رہا ہے کہ ان لوگوں کو بآسانی لاہور میں ایڈجسٹ کر لیا جائے گا. ایشو پنجاب کے دوسرے علاقوں میں ہوگا، جنوبی پنجاب میں ہو سکتا ہے اور وسطی پنجاب کے علاقوں میں ہو سکتا ہے. تو کیا آپ اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ پھر وہ لوگ اگر ڈی سیٹ ہوئے ہوئے پی ٹی آئی کے ارکان کو زیادہ اہمیت دیں تو جو سابقہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ ناراض ہو سکتے ہیں یا وہ اپنا الگ گروپ بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں. جس طرح خوشاب کا جو حلقہ ہے اس کے اندر سابق صوبائی وزیر ملک آصف بھا کو الیکشن ہرایا تھا غلام رسول سنگھا نے.
اب اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ دونوں اہم کینڈیڈیٹ ہیں. اگر غلام رسول کو ٹکٹ دی جاتی ہے مسلم لیگ نون کی تو ملک آصف بھا کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے گا. کئی حلقوں میں یہ بھی خدشہ ہے کہ وہ لوگ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے آ جائیں اور وہ اس سائڈ سے لڑنے کے لیے الیکشن کا اعلان کر دیں. تو یہ ابھی کافی دلچسپ صورتحال بننے والی ہے. مسلم لیگ نون کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ ان حلقوں میں فیصلے کرے. جھنگ میں، بہاول نگر میں، مظفر گڑھ میں قدرے آسان ہے کیونکہ وہاں پہ مسلم لیگ نون نے وہ حلقے اوپن چھوڑے ہوئے تھے، لیکن جہاں جہاں پہ مسلم لیگ نون کا امیدوار تھا وہاں پہ انہیں بہرحال مشکل کا سامنا ہوگا. فیصل آباد میں ان کے ایکس ایم پی اے تھے، اسی طرح دوسرے جو اضلاع ہیں ان کے اندر انہیں فیصلہ سازی میں مشکل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے ماجد، یہ بتائیے گا کہ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی ٹھیک سے کام کر پائے گی؟ کیونکہ جہاں تک مجھے پتہ ہے لوگوں کی پیمنٹس رکی ہوئی ہیں، لوگ دفتروں میں نہیں جا رہے، وزراء اویلیبل نہیں ہیں. اب یہ جو کابینہ بن رہی ہے یہ کتنی ایفیشینٹ ہوگی، کتنی تیز سے اپنے معاملات نپٹائے گی، اور ایک آئینی بحران بالکل اپنا امپیکٹ نہیں چھوڑے گا، چیزیں سموتھ ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ پنجاب کے سیاسی بحران میں اتنی شدت نہیں رہی ہے، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ چیزوں کو نارملائزیشن کی طرف لے کے جایا جائے گا. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے خلاف بھی کچھ نہ کیے جانے کی خبریں ہیں تاکہ سیاسی ماحول کے اندر مزید کو گرمی نہ آئے. مسلم لیگ نون کا گورنر آ چکا ہے، کابینہ نے حلف لے لیا، تو اب سنا یہ جا رہا ہے کہ توقع یہی ہے کہ آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں اس سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے گا. اور چونکہ پنجاب میں اس ٹائم تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون دونوں کے پاس اکثریت نہیں ہے، دعوے دونوں کے ہیں اکثریت کے، لیکن حقیقتاً ایک آدھ ووٹ کا فرق ہے، اس لیے دونوں ابھی خاموش ہیں کہ وہ کوئی ایسا جارحانہ سٹیپ نہ لیں جس کی وجہ سے انہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے. تو سیاسی بیان بازی میں تو دونوں جماعتیں آگے ہیں، لیکن حقائق کچھ مختلف ہیں، اس لیے دونوں عدم اعتماد یا حمزہ شہباز کے خلاف کسی تحریک میں جانے سے گریز کر رہے ہیں، اور اسی طرح سچویشن آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جانے کا امکان ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ماجد نظامی ہمیں جوائن کر رہے تھے، سینئر جرنلسٹ اس وقت میں جوائن کیا ہے صدیق الفاروق صاحب نے، رہنما پی ایم ایل این ہے. صدیق الفاروق صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. مجھے بتائیے گا کہ جو 20 سیٹوں پہ پروونشل اسمبلی کے بائی پولز ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر، اس میں نون لیگ یہ یقینی کیسے بنائے گی کہ جو سابقہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور جو منرف پی ٹی آئی کے ارکان آئے ہیں پی ایم ایل این کی طرف، اس میں ایک توازن، ایک سیاسی توازن برقرار رکھا جائے اور پرانے اراکین ناراض بھی نہ ہوں اور بہتر طریقے سے ٹکٹس بھی ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ڈسپلن ہماری پارٹی میں ہے، اور اس کے مطابق جن سے جو کمٹمنٹ کی ہے پرانے جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ ایک ایکسٹرا آرڈینری سچویشن تھی. تو مجھے امید ہے کہ لیڈرشپ کے فیصلوں کو تمام ہمارے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ تسلیم کریں گے. اور ایک بات یہ بھی ان لوگوں کا حق اس طرح بنتا ہے کہ یہ وہاں سے جیتے ہوئے تھے. اب اگر یہ مسلم لیگ نون نے اس کمٹمنٹ پر ان سے ووٹ لیا یا انہوں نے ووٹ دیا کہ جی آپ ہمیں اپنا ٹکٹ دیں گے، اور پارٹی نے لیڈرشپ نے کمٹمنٹ کر لی، تو میرا خیال ہے ہمارے ووٹرز اور ہمارے فارمر ٹکٹ ہولڈرز بھی اس کو آنر کریں گے. ٹھیک ہے. صدیق الفاروق صاحب، ابھی خبریں یہ ہیں کہ پی ایم ایل این اگر ٹکٹ دیتی ہے اسد کھوکر کو، تو جو رانا خالد صاحب ہیں وہ ناراض ہو سکتے ہیں اور شاید وہ اور ان کا گروپ نون لیگ کو سپورٹ نہ کرے. دیکھیے جی، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اکا دکا کوئی ناراضی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو منا لیا جائے گا، کیونکہ پارٹی کے پاس اور ذرائع بھی ہوتے ہیں. اب انہیں ایکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے بہت سی جگہ. وہ اچھی خدمت کرنے والے اچھے کارکن ہیں، تو انہیں صوبے میں عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں خدمت کا موقع دیا جائے گا. جی، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ چودھری امین جو کہ اون چودھری کے بھائی ہیں اور پہلے پی ٹی آئی میں تھے اور اب شہباز شریف صاحب کے ایڈوائزر ہیں، ان کے بھائی کو آپ ٹکٹ دیں گے، اور میاں عمران جو پہلے اس حلقے سے نون لیگ کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں وہ دوبارہ لابنگ کر رہے ہیں پارٹی کے اندر ٹکٹ لینے کے لیے. تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز تھے، لیکن جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو یہ لاجک سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ لابنگ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے ٹکٹ. دیکھیے آپ بالکل بہت اسپیسیفک ایک سیٹ کی بات کر رہی ہیں، اور میں نے زیادہ تر شاید آپ کو اندازہ ہو مرکز کی سیاست ہی کی ہے.
لیکن اس کے باوجود لابنگ کی تو دیکھیں نا، ہر ایک کو اس حق ہے کہ وہ لابی کرے کہ جی مجھے ٹکٹ دے دیں. یہ انہیں حق حاصل ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ کو کنونس کرے. لیکن اگر پارٹی کی لیڈرشپ ان کے سامنے یہ بات رکھے گی کہ آپ پارٹی کے، ہم آپ کی عزت پہلے سے بھی زیادہ کرتے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے صوبے میں، یہ اس کمٹمنٹ کے بغیر نہیں آ سکتی تھی، لہٰذا آپ اس کو آنر کریں. آئندہ آنے والا جو ہے موقع، یہ سال بعد الیکشن ہونے ہیں، سال 15 مہینے کے بعد، تو اس میں بھی آپ کو آگے بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں. بلدیاتی انتخابات میں کسی میونسپل کارپوریشن یا تحصیل کے جو ہے وہ آپ کہہ دیجئے تحصیل کے جو اس میں ہیڈ ہے، اس پہ انہیں اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. تو میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ پارٹی لیڈرشپ بھی کنونس کرے گی. اس کے لیے باقاعدہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، جو وہ لابنگ کرتے ہیں تو وہ انہیں کنونس بھی کریں گے. تو یہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے کارکن، پارٹی کے وابستگان، ٹکٹ ہولڈر جو ہیں وہ بالکل پارٹی کی اپنی لیڈرشپ کے یعنی خلاف ہی فیصلے کر لیں گے. ٹھیک ہے. صدیق الفاروق صاحب، ٹکٹس بانٹ کون رہا ہے؟ کنسیڈریشن سب سے زیادہ کس کی ہے؟ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں یا نواز شریف کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، پہلے بنیادی بات پھر میں آپ کو عرض کر دوں گا کہ یہ جو 20 لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو پارٹی لیڈرشپ نے مجموعی طور پر، یعنی پہلے صوبائی لیڈرشپ، پھر مرکزی لیڈرشپ. صوبائی نے سفارش کی، مرکزی نے جناب علی ان کی سفارشات کو حتمی شکل دے کے جناب نواز شریف کو بھیجا اور نواز شریف صاحب نے اس کی منظوری دی. ٹھیک ہے جی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی صدیق الفاروق صاحب، اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ لاہور کے اندر تو آپ کو ٹکٹ ڈسٹریبیوشن میں تو زیادہ چیلنج نہ آئے، لیکن ارد گرد سے کچھ پالیٹکس کرنے کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، تو آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں پوری طرح؟ دیکھیں، یہ سیاسی پارٹیاں ہیں اور سیاسی پارٹیاں، یہ سیاسی پارٹی بھی کوئی نئی نہیں ہے. اس پارٹی کو جو جناب پی ایم ایل این کو بھی آپ کچھ بھی نہیں تو 30 سال ہو گئے. اس عرصے میں جناب نواز شریف نے سیاست کے سارے حالات، سارے رنگ، اونچ نیچ، نشیب و فراز کہہ لیجئے، سب دیکھے ہوئے ہیں. تو اس صورتحال میں وہ ہر یعنی جو امکان ہے اس کو وہ جانتے بھی ہیں اور اس سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، رہنما پی ایم ایل این ہمیں جوائن کر رہے تھے. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.